پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک خودکش حملہ آور نے خود کو ہیڈ کوارٹر کی گیٹ پر اڑا دیا۔ ہیڈ کوارٹر میں گھسنے کی کوشش کرنے والے دیگر 2 دہشت گردوں کو ایف سی جوانوں نے گیٹ پر ہی مار گرایا۔ تینوں دہشت گرد افغانی نکلے۔ دہشت گردوں کے حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہید، 11 زخمی۔ خودکش حملہ 8:11 پر ہوا۔ شہید تینوں اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں گورنر، وزیر اعلیٰ، کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی کی شرکت۔ قومی اسمبلی کی تمام 6 سیٹوں پر نون لیگ کامیاب۔ صوبائی اسمبلی کی بھی 7 میں سے 6 نشستیں نون لیگ کے حصے میں۔ پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کی صرف 1 نشست پر کامیاب۔ حلقہ این اے 18 ہری پور میں بڑا اپسیٹ۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز کو 43,776 ووٹوں سے شکست۔ ضمنی انتخابات میں رانا ثناء اللہ کا داماد، طلال چودھری کا بھائی اور راجہ ریاض کا بیٹا کامیاب۔ اور سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاک سعودی دیرینہ عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف مزید تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ سعودی وفد نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ غزہ میں بھی اسرائیلی بربریت جاری۔ اسرائیل کی جانب سے 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی معاہدے کی تقریباً 500 بار خلاف ورزی، 340 سے زائد افراد جان سے گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی ناممکن بنا دی۔ صہیونی وزیر اعظم کا بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ دوسری جانب حماس نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس کے جنگجو کی نشاندہی کرے جس نے حملہ کیا تھا۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری۔ روس کے ڈرون حملے میں مزید 4 یوکرینی شہری ہلاک، 12 افراد زخمی ہوئے۔ یوکرین کا بھی روس پر جوابی وار۔ ماسکو کے گورنر نے اپنے بیان میں بتایا کہ یوکرین کے پاور اسٹیشن پر ڈرون حملے کی اٹھی۔ متعدد علاقے سخت سردی میں ہیٹنگ سسٹم سے محروم۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ بندی کی کوششیں بھی تیز۔ امریکی صدر کے 28 نکاتی منصوبے میں یوکرین سے مذاکرات کے بعد ترمیم کی گئی۔ امریکہ اور یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ترمیم شدہ امن فریم ورک تیار کیا، جس میں یوکرین کی خود مختاری کو مکمل تحفظ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ جان کی قربانی دے کر جرأت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مریم مختار کا شمار پاک فضائیہ کے جنگجو پائلٹس میں ہوتا تھا۔ جنوبی افریقہ میں G20 سمٹ کا 2 روزہ سربراہی اجلاس ختم۔ امریکہ نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ آئندہ اجلاس کی میزبانی امریکہ کرے گا۔ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فلسطین، سوڈان، یوکرین اور کانگو کے تنازعات کے منصفانہ حل کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ منشور کے مطابق تنازعات کا منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ اعلامیے میں دنیا میں اہم معدنیات کی سپلائی کو جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹار ٹورنامنٹ جیت لیا۔ پاکستان شاہینز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش اے کو شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ ٹائی ہونے کے باعث فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ سپر اوور میں بنگلہ دیش اے نے پاکستان شاہینز کو 7 رنز کا ہدف دیا، جو قومی شاہینز نے بآسانی حاصل کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی چیمپئنز کو مبارکباد۔ ملکی T20 سیریز، پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ اور بالنگ میں شاندار کارکردگی۔ زمبابوے کو 69 رن سے شکست۔ زمبابوے کی پوری ٹیم 19 اوورز میں 126 رنز پر ڈھیر۔ ریان برل نے 67 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ کپتان سکندر رضا 23 رن بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان طارق کی شاندار ہیٹ ٹرک، 4 شکار کیے۔ محمد نواز نے 2، فہیم اشرف، محمد وسیم اور نسیم شاہ نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ قومی ٹیم نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 195 رنز بنائے تھے۔ ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ، پاکستان نے ہانگ کانگ کو شکست دے کر IBSF اسنوکر ورلڈ کپ چیمپئن شپ جیت لی۔
ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو 2-3 سے شکست دی۔ دبئی میں ہونے والی کمیونٹی ریس میں انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ 3,07,000 افراد نے ریس میں شرکت کی۔ ریس دبئی فٹنس چیلنج کا حصہ۔ ریس کا مقصد صحت مند زندگی کے اصولوں کی ترویج کرنا ہے۔ معروف اداکار دھرمیندر 89 برس کی عمر میں چل بسے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ گزشتہ دنوں ان کو سانس سے متعلق شدید تکلیف کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ دھرمیندر نے متعدد بلاک بسٹر فلموں سمیت 306 فلموں میں کام کیا۔ اپنی پرفارمنس، قدرتی دلکشی اور بے مثال ورسٹائل اداکاری کے ذریعے ناظرین کے دلوں میں اپنی خاص پہچان بنائی۔